بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ معرکہ آرائی اس میں شروع ہے، اور اس میں اہل حق کے اندر بھی ایک اختلاف علمی ہوتا تو یہ ایک الگ بات تھی، لیکن ہمیں بہت بڑے بڑے فساد نظر آ رہے، انتشار نظر آ رہے، جس کی وجہ سے اہل علم کی صفوں میں بہت زیادہ انتشار اور افتراق ہونے کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ تو سوچا کہ اپنے ناقص علمی، ناقص فہمی کے مطابق جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں مختصر انداز میں سامنے رکھ دی جائیں۔ اگر قرآن و احادیث پر، روایات پر اگر ہم غور کریں تو تقریباً 3 قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، مرنے کے بعد ارواح، روحیں جو ہیں اچھے لوگوں کی جنت میں چلی جاتی ہیں اور برے لوگوں کی جہنم میں چلی جاتی ہیں، اور روح جہاں بھی جائے اس کا تعلق، اس کا کنیکشن اس جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، قائم ہو جاتا ہے اور قائم رہتا ہے، تعلق قائم رہتا ہے۔ اور یہ اس جسم کے ساتھ قائم ہو جائے تعلق، یا وہاں پر اس کو ایک جسم مثالی دیا گیا، اس جسم مثالی کے اندر یہ روح چلی گئی، یا بغیر جسم کے وہ روح وہاں پر ہے، جس طرح بھی ہو، لیکن اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں قائم مان لینا چاہیے۔ تو یہ ایک تصور یا ایک نظریہ یہ بھی ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کو دیکھیں، قیل ادخل الجنہ، یا سورہ فجر کو دیکھ لیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس طرح کی آیات کو، ان کے ظاہر کو اگر دیکھیں تو گویا جنت میں روحیں جا رہی ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے دوسری طرف جہنم ہے، اس میں جا رہی ہیں۔ اور دوسرا تصور یا دوسرا نظریہ یہ سامنے آتا ہے کہ مرنے کے بعد اچھے لوگوں کی روحیں وہ علیین میں چلی جاتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں۔ سورہ مطففین کو دیکھ لیں، اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تیسرا، اب جہاں بھی چلی جاتی ہیں علیین میں یا سجین میں، بات وہی ہے کہ اس جسم کے ساتھ اس کا من وجہ کوئی نہ کوئی تعلق، ربط، اس کا کنیکشن یہ قائم ہوتا ہے، قائم رہتا ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ اب یہ روح جس طرح بھی اس کے ساتھ یعنی تعلق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں، برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے، یا انسان کی نظروں سے جب اوجھل ہو جاتا ہے اس کا جسم، چاہے گل سڑ جائے، اس کے ذرات بھی ہوں جسم کے کسی بھی صورت میں، راکھ کی صورت میں بے شک ہوں، یا جانور کھا جائے تو اس کے فضلہ اس کے ذرات کی صورت میں زمین کے اندر بکھرا ہو جہاں بھی، تو ان ذرات کے ساتھ اس کے روح کا تعلق جو ہے قائم ہوتا ہے۔ ایک تو وہ، اور دوسرا یہ تیسرا نظریہ جو ہے وہ یہ کہ یہ روح اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ اب لوٹا دی جاتی ہے، آیا یہ پورے جسم کے اندر لوٹ جاتی ہے یا صرف دل اور دماغ تک اس کا اثر ہوتا ہے، اور قیامت والے دن پورے جسم میں یہ داخل کر دی جائے گی؟ بہرحال اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ ایک ترتیب ہمارے سامنے یہ بھی آ رہی ہے، اور احادیث کو دیکھا جائے، روایات کو دیکھا جائے تو روح کے لٹانے کا ذکر بھی ہمیں بالکل صاف وضاحت کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں 3 قسم کے نظریات ہمارے سامنے آ گئے۔ جنت دوزخ کی طرف چلی جاتی ہے، یا علیین سجین میں، یا اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے قبر میں۔ اب دیکھیں اگر ہم ان کو جوڑنا چاہیں تو کسی درجے میں یہ جوڑ بھی سکتا ہے۔ جنت دوزخ میں داخل کر دی جاتی ہے، علیین سجین بھی جنت کے، علیین جنت کا مقام ہے، اور نعمتوں کی جگہ ہے، سجین قید خانے سے، سجن سے ہے، تو یہ قید خانہ ہے، تو یہ بھی گویا یہ جہنم کا ایک حصہ ہے۔ اور قبر میں لوٹا دی جاتی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، گویا یہ بھی ایک طرح کی جنت ہے اور ایک طرح کی جہنم ہے۔ تو دیکھیں اصل میں یہی ہے کہ انسان کی، اچھے آدمی کی روح نعمتوں کی طرف چلی جاتی ہے، چاہے وہ جنت میں، علیین میں، یا قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے۔ برے کی عذاب کی طرف چلی جاتی ہے، چاہے وہ جہنم میں ہو، چاہے وہ سجین میں ہو، چاہے وہ اس قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے۔
تو تطبیق ہم جو اس کی کر سکتے ہیں اطمینان کے لیے، اور اتنا اطمینان، اتنی تطبیق بھی آخرت کے لحاظ سے، برزخ اور آخرت کے لحاظ سے کافی ہے، کیونکہ وہ معاملات ہمیں 100% اس دنیا کی ناقص عقل کے ساتھ سمجھ آنے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے ان میں زیادہ کھود خورید کرنا اور زیادہ تفتیش و تحقیق کرنا اور ایک دوسرے پر جو ہے بم برسانا، اعتراضات کرنا، یہ چیزیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب یہ تو ہو گئے 3 طرح کے نظریات۔ اب انسان جو ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں حیاتی مماتی کے چکر اور جو ہے اس قسم کے سلسلے چل پڑے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جسم اسی روح میں لوٹانا یہ ایمانی فریضہ ہے، جب تک اس روح کو جسم میں لوٹانے والی بات کو ہم مانیں گے نہیں تو گویا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ خواہ مخواہ کی ہٹ درمی ہے میرے خیال سے، یہ ضروری اس کو قرار نہیں دینا چاہیے جب اس حوالے سے کوئی واضح قطعی نصوص ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی امت کا متفقہ نظریہ اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے، تو بس جو کہتے ہیں لوٹا دی جاتی ہے، بس وہ بھی اپنی جگہ اس اعتقاد کو یا اس جو ہے نظریے کو لے کر دوسروں کو برداشت کریں۔ یا دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، وہ علیجین میں سجین میں ہوتی ہے یا جنت دوزخ میں ہوتی ہے، اس کو جسم مثالی مل چکا ہوتا ہے اور اس کا کنیکشن اس جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، کنیکشن اس جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی مان لینا چاہیے، قابل برداشت ہے۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ یہ علیین یا سجین جنت دوزخ میں چلی جاتی ہے، وہاں اس کو جسم مثالی مل جاتا ہے اور اس جسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہ دنیا والا جسم پتھر، جماد، مردہ قیامت کی صبح تک متصور ہوگا اور من وجہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، یہ پتھر کا پتھر پڑا رہے گا۔ اور یقیناً یہ نظریہ باطل ہے، غلط ہے، اس نظریہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ طریقہ، یہ نظریہ جہاں شریعت و نقل کے خلاف ہے وہاں عقل کے بھی خلاف ہے۔ دنیا میں جس جسم اور روح کے ساتھ یہ سارے اللہ کی نافرمانیوں میں بظاہر یہ مزے حاصل کرتا رہا، تو اب روح کی ٹھکائی ہو اور جسم کو پتھر بنا کے کنارے پر چھوڑ دیا جائے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور انصاف تو یہی ہے کہ دونوں کو ثواب میں یا عذاب میں برابر رکھنا چاہیے۔ اور اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کے حوالے سے جو ہے ان کے فقہ اکبر کے حوالے سے جو نقل کیا جاتا ہے، یا دیگر جو ہمارے اکابر فقہاء و مجتہدین اور علماء آج تک یہی کہتے آ رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے عذاب ہو ثواب ہو، یہ روح مال جسد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرا جو نظریہ یقیناً یہ باطل ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہ جو پہلے دو حضرات ہیں جو کہتے ہیں قبر کے اندر روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ علیین سجین یا جنت دوزخ میں ہوتی ہے، تو یہ دو قریب قریب ہیں، یہ نزاع لفظی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جب دونوں حیات کے قائل ہیں کہ من وجہ حیات اس کو جسم کو حاصل ہوتی ہے، تو مماتی کدھر سے آ گئی، یہ حیاتی ہی ہوئے، مماتی تو تیسرا طبقہ ہو گیا جو اس جسم کو بالکل موت دے کے اور قیامت کی صبح تک گویا اس کو پتھر اور جماعت کی حیثیت سے اور کسی کنیکشن کے بغیر تصور کر رہا ہے، وہ ہے۔ تو اس لیے یہاں درد دل یہ ہے کہ جس قول اور نظریہ میں، یعنی اوپر جو 3 گزرے ہیں نا کہ روح علیین سجین میں ہے یا جنت دوزخ میں ہے یا قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، ان میں سے جو جس کا بھی قائل ہو لیکن اس جسم کے ساتھ تعلق من وجہ قائم رکھتا ہو، اس کو قائم سمجھتا ہو، تو اس پر قدغن نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنا ہی ہے، وہ پرایا نہیں ہے، اور خواہ وہاں جو ہے فتوی بازی کا میدان گرم کر کے اور اپنی صفوں میں انتشار پیدا کرنا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، خاص کر ان حالات میں جہاں پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے اور یہ الغار کر رہا ہے، ہمیں ہوش کے ناخن جو ہے لے لینے چاہیے اس حوالے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قبر جہاں بھی اس کے مردے کا جسم ہوتا ہے، اس کے جسم کے اجزاء جہاں بھی پہنچتے ہیں، وہ اس کی قبر یعنی اس کی برزخی قبر ہی متصور ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کو ہم دفنائیں گے تو اسی کی قبر ہوگی، جہاں بھی مرنے کے بعد انسان کا جسم میں اس کے ذرات پہنچتے ہیں، وہ سارا کا سارا برزخ ہے، برزخ تو پوری کائنات کو وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھ کر اور جہاں تک اتفاق اور اتحاد ممکن ہے شریعت کی حدود میں، تو اس اتفاق اور اتحاد کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔